او لوگوں اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے. اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے. پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں. پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے. قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے. فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی. میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم. ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے. رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی. کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں. آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں. ان دونوں کو بلوا لیا. نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے. ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو. انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے. فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح. انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا. اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے. ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا. عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں. جو واہی تباہی بکواس خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا. تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے. قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر. شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبینی دست و پائے خود ببند. جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے، لوگوں کے شکوے سے بند کر، تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں. اللہ والوں کی باتیں ہیں. یہی شیخ اتار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرنجا اے پسر، خاطر کسر مرنجا اے پسر، ورنہ خردی زخم بر جان و جگر.
کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا، گھائل نہ کر ورنہ تجھے بھی یوں تیر لگیں گے۔ اور ہمارے یہاں درس نظامی میں، عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ، نحو کی کتاب ہے، جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ، جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسان۔ ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے، زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی، اللہ اکبر، کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے۔ ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ علل اعلان فرمایا، سر میدان فرمایا، لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو، ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں۔ زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو۔ ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ میری ضمانت ہے، میں تمہیں جنت لے کے دوں گا۔ آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا۔ گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو لیکن چوڑی جو کوڑا اٹھانے صفائی کرنے بھنگن آتی ہے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے۔ گھر میں اللہ پاک نے عورت دی ہوئی ہے، خوبصورت بھی ہے، حسینہ بھی ہے، قد و قامت بھی ہے، لباس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن مزاج جو بدماشی والا ہے، جو برتن صفائی کے لیے آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے، جو نوکرانی کپڑے دھونے آتی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے للچائی نظروں۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بھیک مانگنے آئی کھڑی ہے وہ خیرات مانگنے آئی ہے، یہ بدماش اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ یہ نہیں بدلا کرتا، کون بدلے؟ دستور خدا کا ہو، نافذ کرنے والی ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، بدلے گا کون؟ آج طریقہ کار مطلب پرستی کا ہے، جس مسئلے کا مطلب ہوا وہ لے لیا، باقی کو چھوڑ دیا۔ رب کائنات کی قسم مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے ایسے لوگ پیدا کیے، آپ کی اپنی سیرت کا کیا کہنا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ایسی سیرت بنائی آج تک دنیا ان کے مقابلے کی پیدا نہ کر سکی۔ جرأت دیکھیں آپ، بہادری دیکھیں آپ، کیسے کیسے لوگ پیدا کیے۔ جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، 2.5-3 برس تک درختوں کے پتے چبا چبا کے گزارے کرنے والے مسلمان، مجھے اور آپ کو کیا قدر ہو اس دین کی؟ صبح اٹھ کر کے چیکڑے چیکڑے ناشتے کرنے والوں، جاؤ گنبد خضرا کے مکے سے کبھی پوچھ کے آؤ، کالی کملی والے مکے کے اندر تیرے 2.5 برس کس طرح کٹے؟ درختوں کے پتے نہ ملے صحابہ کرام اور صحابیات کو، اور ایک بھی اللہ والا ایسا نہیں جس نے دکھوں کی وجہ سے دین کو چھوڑ دیا، ایک بھی نہیں۔ ادھر سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا مقابلے کے لیے۔ سبحان اللہ، اس تحریک کو ختم کرو، یہ نئی نئی چیزیں لایا ہے ہمارے باپ دادا کے دین کو ختم کرنے کے لیے۔
قرآن کریم نے انہی لوگوں کے بارے میں وضاحت کی، فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم۔ ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، ان کے دلوں میں خلجان پڑا ہوا